السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نیاب چودھری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسٹریلین امیگریشن۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے ایک مہمان کو دعوت دی ہے جو آسٹریلین امیگریشن کے ماہر ہیں، بلکہ اسپیشلسٹ ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں امیگریشن کے نام پہ کافی فراڈ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں مختلف ان سے سوالات ہوں گے جن سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے مہمان کی طرف۔ جی السلام علیکم عمران حنیف صاحب۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، بہت تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دعوت دی اور امیگریشن پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو عمران حنیف صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے بارے میں اور آپ کیا کام کرتے ہیں اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ میری کمپنی جو ہے وہ آسٹریلین امیگریشن کا کام کرتی ہے اور آسٹریلین ایجنسی مارا مائیگریشن ایجنٹ رجسٹریشن اتھارٹی جو کہ گورنمنٹ آف آسٹریلیا کی باڈی ہے اس سے اپرووڈ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 12 سے 13 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے پاس آسٹریلین گورنمنٹ کا لائسنس ہے اور میری کمپنی ان میں سے ایک ہے۔ اور میں آسٹریلیا کے تمام ویزاز کو ڈیل کرتا ہوں، جس کے اندر اسٹوڈنٹ ویزا، اسکلڈ ویزا، بزنس ویزا، بلکہ میں ڈاکٹرز اور نرسنگ کے لیے بھی کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہوں۔ سر، پاکستان میں تو یہ امیگریشن کی جو فیلڈ ہے وہ کافی بدنام ہے، تو آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ تھینک یو ویری مچ، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ میں کوئی بچپن سے امیگریشن کا کام نہیں کرتا، میں پروفیشنل ایک آرمی آفیسر تھا۔ آج سے 12-13 سال پہلے میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی اور میں پڑھائی کے سلسلے میں یو کے چلا گیا، اور جب میں یو کے گیا تو وہاں پہ 10 سال تک میں مقیم رہا، اور اس 10 سال کے اندر تقریباً 4 سے 5 دفعہ میں نے اپنے ویزا جو ہے وہ خود اپلائی کیے۔ تو جب میں یہ ویزز اپلائی کرتا تھا تو اس کے اندر کافی مشکلات کا سامنا، کافی انفارمیشن، تو اس کے اندر میرے کافی سارے امیگرینٹ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں کافی اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو صحیح رہنمائی نہیں مل رہی، اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں اور غلط لوگوں کو گائیڈ کر کے ان سے پیسے ہتھیا لیتے ہیں۔ تو یہی موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا، اور میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ جب یہ کام سٹارٹ کیا تو اس کے لیے تقریباً 1 سال تک میں نے ریسرچ کی، اس فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کیا، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ آف آسٹریلیا سے ایک لائسنس لیا، کیونکہ جب تک کوئی بھی کمپنی اپرووڈ نہ ہو اور اس کی اتھینٹسٹی نہ ہو تو اس کی ویلیو نہیں بڑھتی۔ تو میری، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میری کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ آف آسٹریلیا سے اپرووڈ ہے، اور یہی میری پہچان ہے، یہی میری اتھینٹسٹی ہے، اور میرے پاس جو بھی کراؤڈ آتا ہے وہ پڑھا لکھا کراؤڈ آتا ہے، اور میں سب سے پہلے ان کے کوشچن اور آنسرز جو ہیں ان کے مسئلے سوالوں کے جوابات دیتا ہوں، ان کو مطمئن کرتا ہوں۔ جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہوں، اور فیس جو ہے وہ لیگلی طور پہ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالی جاتی ہے، تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے طریقے سے یہ کام کو کیا جائے۔ اور سر، آپ کی کمپنی اور باقی کمپنیوں میں کیا فرق ہے؟ میری کمپنی اور باقی کمپنیوں میں یہ فرق ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو یہ کہ جی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ پاکستان ایک ان ایجوکیٹڈ کنٹری ہے، تقریباً لٹریسی ریٹ جو ہے وہ مور دین 50% جو ہے وہ نہیں ہے، اور تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ باہر تو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو جب بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ان کو ایک ہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب آپ جس بندے کے پاس جاتے ہیں تو چیک کریں کہ کیا وہ بندہ کوالیفائڈ ہے، کیا اس قابل ہے کہ وہ ایڈوائز آپ کو صحیح دے سکتا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ دوسرا سب اس کا جو بزنس وہ کر رہا ہے وہ اتھینٹیکیٹ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا وہ کسی گورنمنٹ سے یا کسی ایجنسی سے اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اتھینٹسٹی، تو میں سب سے پہلے یہی چیزیں میں نے فلفل کی، یہ ریکوائرمنٹ میں نے فلفل کی، اور اس کے بعد میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تاکہ لوگوں کو ٹرسٹ پیدا کیا جا سکے۔ سر، جو بزنس مین ہے پاکستان میں ان کے لیے کیا مواقع ہیں، تو آپ بتائیں گے ہمیں ذرا؟ جی، بزنس مینوں کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں۔ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک اسپیشل پروگرام سٹارٹ کیا ہے بزنس مینوں کے لیے، انویسٹرز کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا جو ہے اور کینیڈا 2 واحد کنٹریز ہیں جن کا لاسٹ ریسیشن جب 2008 اور 2009 میں ہوئی تو یہ 2 واحد کنٹری تھے دنیا کے اندر جس کے اوپر ریسیشن کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بزنس مینوں کے لیے کیا مواقع ہیں، تھوڑا سا آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ آسٹریلیا جو ہے وہ اس کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہے، تقریباً 25 ملین، اور پاکستان سے رقبے کے لحاظ سے تقریباً 9 گنا بڑا ملک ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
पाकिस्तान के बराबर, तो वहाँ पे एक सहरा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो पाकिस्तान के बराबर है। तो रकबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है लेकिन आबादी बहुत कम है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वहाँ पे बिज़नेस के बहुत सारे मौके और पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत सारे मौके मौजूद हैं। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि पढ़े लिखे लोग और इन्वेस्टमेंट जो लीगल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे आएँ और एक अच्छे शहरी बने। तो आपका जो सवाल था बिजनेसमैनों से रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बिजनेसमैनों के लिए 5 से 6 डिफरेंट किस्म के वीज़ाज़ जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। सर, बिजनेस में किस किस कैटेगरी के वीज़े हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिजनेस के अंदर मैं 4-5 जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर वीज़े हैं, मैं उसमें से जो 2-3 मेजर वीज़ाज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला वीज़ा जो है वो टेक्निकल टर्म्स में जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको कहती है सब क्लास 188 अल्फ़ा 188 अल्फ़ा ए। ये वो वीज़ा है, ये बेसिकली इसको इनोवेशन वीज़ा भी कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं। जैसा कि कोई बिजनेसमैन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपना लीगल बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर सेल की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, उसका टर्नओवर मतलब उसके पैसे जितने अकाउंट के अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं, अगर सालाना जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर है तो 2 साल के रिकॉर्ड के ऊपर वो जो है बिजनेस का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये चेक करना चाहती है कि अथेंटिक और जेन्युइन लोग बिजनेसमैन आएँ। ये रिकॉर्ड कंपनी का उनको शो करता है कि जी ये वाकई एक जेन्युइन बिजनेसमैन है और इसका जो टर्नओवर है, सेल है, उसकी वो 5 करोड़ से ज़्यादा सालाना है। तो ये सबसे आसान वीज़ा है। लोग समझते हैं कि जी के बहुत सारे पैसे चाहिए इस वीज़े के लिए हासिल करने के लिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। सिर्फ आपका जो प्रोफाइल और रिकॉर्ड होगा उसी की बेस के ऊपर ये वीज़ा अप्लाई किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि इस वीज़े के लिए इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उन्होंने एग्जाम्प्ट की है, एक फ़ीस देनी पड़ती है, उन्होंने अनाउंस की है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बाकी तमाम वीज़ा जो हैं उसके लिए इंग्लिश के अंदर टेस्ट पास करना लाजमी करार दिया गया है। लेकिन बिजनेसमैन वीज़ा ऐसा वीज़ा है जिस एग्जम्पशन दी गई है कुछ फीस दे के, ताकि वो चाहते हैं कि बिजनेसमैन लोग, पढ़े लिखे लोग जिनके पास पैसा है वो आएँ ऑस्ट्रेलिया में और जेन्युइन लीगली बिजनेस करें। तो ये तो एक कैटेगरी थी। नंबर 2 कैटेगरी जो है 188 ब्रेवो 188 बी, ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा कहलाता है। इसके अंदर जो है ना प्योरली आप अगर बिजनेसमैन नहीं हैं लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीज़े के थ्रू जा सकते हैं। ये बड़ा इजी वीज़ा है। इसके अंदर तकरीबन 15 करोड़ की अगर आपके पास प्रॉपर्टी या कैश आपके पास मौजूद है तो आप ये प्रॉपर्टी को शो करके ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं और उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको इसके ऊपर इंसेंटिव देती है, प्रॉफिट भी, रिटर्न भी देती है। और ये 4 साल का वीज़ा होता है और 4 साल के बाद आपके पैसे आपको विद इंटरेस्ट रेट आपको वापस मिल जाते हैं और आपको और आपकी फैमिली को एक परमानेंट वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस दे दी जाती है। तीसरा वीज़ा जो है वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमीर लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं रह सकते या उनका बिजनेस इतना बड़ा है कि वो अपने मुल्कों के अंदर जो है ना उसको संभाल रहे हैं, तो उनके लिए ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। $5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो आपको जाके ऑस्ट्रेलिया में रहने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ साल के अंदर 40 दिन आप वहाँ जाके रहेंगे और 40 दिन के बाद आप वापस बेशक आ जाएं और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी बेस के ऊपर आपको वहाँ का पासपोर्ट और परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। इमरान हनीफ साहब, इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम रिक्वायर्ड है? मिनिमम 6 to 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जो मिनिमम जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया है। लेकिन कुछ सर्टन केसेस में जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह को कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ केसेस में डिले हो जाता है, लेकिन 70 to 80% केसेस जो है वो 6 to 9 मंथ्स में हो जाते हैं। इमरान हनीफ साहब, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं सकते, तो उनके लिए क्या तरीकाकार है स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए, वो कैसे जा सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती और जिसकी वजह से वो जो है ना वो अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं कर सकते। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है और वो पूछता है कि आप क्या काम करते हैं तो मैं उनको एज अ मजाक के तौर पे कहता हूँ मैं ख्वाब बेचता हूँ। और ख्वाब बेचने से मेरी मुराद ये होती है कि मैं उनको उनके ड्रीम्स, अगर किसी बच्चे का ड्रीम है कि वो जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़े और उसके बाद वहाँ का रेजिडेंट बने और एक फ्लरिश करे और अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाए और एक कामयाब इंसान बने, तो उसके लिए मैं उनकी मदद करता हूँ।
سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ ایف اے ایف ایس سی 12th گریڈ جو ہے منیمم ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو 12th گریڈ اور 18 ایئرس اس کے بعد، کیونکہ 18 ایئرز ایسی ایج ہے جس کے اوپر آپ ایڈلٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں، تو 12 جماعتیں پاس کرنے کے بعد آپ کو ایک انگلش کا ٹیسٹ آئلٹس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا 6 منیمم بینڈ جو ہے لینا پڑتا ہے، اسکور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بغیر انگلش ٹیسٹ کے آپ کو وہاں کی یونیورسٹی جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیتی، کیونکہ اگر آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو انگلش بولی نہیں آتی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط مشورے دیتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے ایجنٹ ایسے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بغیر انگلش کے ہم آپ کا داخلہ کروا دیں گے، تو پلیز ایسے لوگوں سے محتاط رہیں، بیکاز جو اچھی یونیورسٹی ہے، جو پراپر یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے، اتھینٹیکیٹڈ یونیورسٹی ہے، اس کے اندر داخلے کے لیے انگلش کے ٹیسٹ کے پاس ہونے کی ریکوائرمنٹ لازمی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ آسٹریلیا کے لیے سال میں 2 سیشن ہوتے ہیں، ایک اگست ستمبر میں سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور دوسرا فیبروری مارچ کے 1 مارچ سے۔ تو اگر آپ لیٹ سپوز کہ میں بتاتا ہوں، اگر آپ فیبروری کے اینڈ میں یا مارچ کے سٹارٹ میں سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 4 سے 5 مہینے پہلے آپ کو یہ پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ 6 سے 8 ہفتے کم از کم میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے انگلش ٹیسٹ کی تیاری کریں پراپر۔ یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں، اچھے انسٹیٹیوٹ میں آپ جا کے پراپر اس کی ٹریننگ لیں تاکہ آپ کا ایک سکور اچھا آ سکے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو اچھی یونیورسٹی میں ایزیلی داخلہ مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو ویزا آفیسر جب آپ کو ویزا گرانٹ کر رہا ہوگا تو وہ اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کا سکور اچھا ہے، انگلش میں سکور اچھا ہے اور اس کی ایجوکیشنل ریکارڈ اچھا ہے، تو اس کی بیس کے اوپر وہ اس کو کوئی دشواری نہیں ہوگی ویزا گرانٹ کرنے میں۔ تو انگلش کا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ گیٹ ان ٹچ ود اس، ہماری کمپنی سے ٹچ کریں، اور ہم جو ہے وہ آپ کی مطلب کا جو سبجیکٹس ہیں اس کے اندر آپ کا ٹینٹیو ایڈمیشن کروائیں گے۔ اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو ایک ٹینٹیو لیٹر جو ہے وہ ایشو کرے گی، اسی کی بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ فیس جمع کرائیں گے۔ فیس جو ہے وہ 30% 40% کے قریب میں جمع کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی کنفرمیشن آف انرولمنٹ کنفرم کرتی ہے۔ جب کنفرمیشن آف انرولمنٹ یونیورسٹی کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ویزا پروسیس سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور ویزا پروسیس کے لیے جو سب سے مین چیز ہے وہ اکاؤنٹس آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک لیگل پیسے سے وہاں جا رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس یا آپ کے فرسٹ بلڈ ریلیشن آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ عمران صاحب، ایک 18-19 سال کا جو بچہ ہے اس کے پاس تو اپنا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، تو کیا وہ اپنے والدین کے اکاؤنٹ سے جا سکتا ہے؟ اگر اس کے والدین بھی غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس سے وہ بیٹھ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ مجھے بالکل انڈرسٹینڈ ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں پہ ہر بچے کا ڈریم ہے کہ وہ جائے باہر پڑھنے کے لیے، لیکن افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے والد یا والدہ کے پاس ایسی پراپرٹی ہے تو پراپرٹی شو کر سکتے ہیں، بینک بیلنس ہے تو وہ شو کر سکتے ہیں۔ اگر والدین کے علاوہ آپ کے جو فرسٹ بلڈ ریلیشن ہے، آپ کے خالہ، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، آپ کے تایا، اگر وہ کہیں کسی باہر کے ملک میں مقیم ہیں یا اچھے بزنس لیڈر پہ ہیں تو وہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں، وہ شو کر سکتے ہیں کہ وہ یہ آپ کو پیسے جو ہیں آپ کے پے کر رہے ہیں لون کے طور پہ، تو ان کی جو ہے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ہم اٹیچ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے وہ یہ میک شور کرنا چاہتی ہے کہ لیگل طور پہ جینون اسٹوڈنٹ آئے اور وہ اس کا ارادہ واقعی پڑھنے کا ہے، وہاں جا کے کوئی اور کام کرنے کا نہیں ہے، بیکاز بہت سارے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف ویزا لینا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے وہ نہ تو وہ پڑھائی کرتے ہیں نہ وہ کچھ اور کام کرتے ہیں، اور مختلف انلیگل طریقوں سے وہاں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آسٹریلین گورنمنٹ ڈسکریج کرنا چاہتی ہے۔ عمران صاحب، ہمیں آپ وہاں کی سالانہ فیس کے بارے میں بتائیں کہ کتنے پیسے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ہونے چاہیے؟ اگین بڑا اچھا سوال ہے۔ وہاں کی جو آسٹریلین گورنمنٹ کی جو ایوریج فیس ہے یہ یونیورسٹی کی، وہ $18,000 سے لے کے $25,000 سے $30,000 کے درمیان ہے، ڈپینڈنگ اپان دا یونیورسٹی۔ کچھ یونیورسٹیز کی 17-18 سے شروع ہوتی ہے، یہ آسٹریلین ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں، امریکن ڈالر کی بات نہیں کر رہا۔ دیٹ مینس کہ 17-18 لاکھ سے لے کے 25 سے 30 لاکھ کے درمیان فیس ہوتی ہے سالانہ۔ تو اگر آپ ایک ماسٹرز ڈگری کر رہے ہیں تو ماسٹر پروگرام 18 مہینے سے لے کے 2 سال تک کا ہوتا ہے عموماً، اور سال کے ماسٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جی 17 لاکھ اگر ایک سال کا ہے تو 17-18 لاکھ روپیہ ٹیوشن فیس ایک سال کی ہونی چاہیے۔
اگر 2 سال ہے تو اسی حساب سے $35,000 سے $40,000 کے قریب ہونی چاہیے. لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری فیس یکمشت ادا نہیں کرنی ہوتی. آپ جس ٹائم اپلائی کرتے ہیں تو آپ کم از کم $8,000 سے $10,000 آدھی فیس آپ جمع کراتے ہیں, 1-2 سیمسٹرز کی فیس جمع کراتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور جو بھی اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتا ہے اس کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ 20 گھنٹے ایک ویک کے اجازت ہوتے ہیں, جس سے وہ اسٹوڈنٹ اپنا جو ہے خرچہ پانی وہاں پہ نکال سکتا ہے. تو میں نارملی جو ہے جب بچے جاتے ہیں اسٹارٹ میں تو شروع میں پیرنٹس کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ پہلے 6 مہینے وہ جا کے جاب کریں, بیکاز نئے ملک کے اندر جاتے ہیں, نیا کلچر ہوتا ہے, نئی زبان ہوتی ہے, نیا علاقہ ہوتا ہے, تو ان کو سیٹل ڈاؤن پروسیس چاہیے. تو کم از کم 6 مہینے تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جاب نہ کریں, ان کی فیس پیڈ ہو اور ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. تو اس کے بعد جب بچہ وہاں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے, وہاں پہ دوستی یاری اس کی ہو جاتی ہے, اپرچونیٹیز اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ جو ہے نا جاب کر کے اپنا خرچہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری بات جو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بتاتا ہوں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ جاب کے اوپر انحصار نہ کیا جائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے جاب کر کے وہ فیسیں پے کر دیں گے, اور وہ بعد میں پھر وہ پریشر میں آ جاتے ہیں, فیسیں نہیں پے کر پاتے, یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دی جاتے ہیں اور اپنی ڈگریاں کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے جو اپنے اوپر آپ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہے, تو یہ اس کا ارینجمنٹ کر کے جائیں. اور جہاں تک یہاں سے ویزا لینے کے لیے پیسوں کی بات ہے تو کم از کم جو ہے وہ 3 to 4 ملین جو ہے روپیز جو ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کم از کم شو کر سکیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے آپ کے اسپانسر کے پاس, یا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی بزنس ہے, اگر اس کے پیپرز وغیرہ لگائیں. آسٹریلین گورنمنٹ ویزا گرانٹ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی فیس پے کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے, اور یہ اپنی بغیر کسی مدد کے, بغیر کسی پرابلم کے یہ بندہ جو جا رہا ہے جنرلی طور پہ وہاں پہ تعلیم مکمل کر سکے گا. عمران صاحب, ہم نے آپ سے اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوال کیا, بزنس کے بارے میں سوال کیا, اب ہم آتے ہیں ہنرمند لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, جو ہنرمند لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, تو ان کے لیے کیا موقع ہیں؟ ہنرمند لوگوں کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے ڈگریاں کر کے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہے آسٹریلیا کا جو اسکلڈ مائگریشن پروگرام ہے اس سے ضرور استفادہ ہوں. اسکلڈ ویزا حاصل کرنے کے طریقے ہیں ڈفرینٹ, 3 طرح کے بیسکلی ویزے ہیں جو آسٹریلین گورنمنٹ نے اسکلڈ ویزے کے لیے ایشو کی ہیں. ایک فیڈرل ویزا کہلاتا ہے 189, اس کے بعد اسٹیٹ ویزا 190, اور تیسرا ریجنل ویزا 491. اس سے پہلے 489 تھا جو کہ ختم کر دیا گیا ہے, ابھی 491 ریجنل ویزا ایک نیا شروع کیا ہے. کیونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے, اور جزیرے کی زیادہ تر آبادی اس کی پیرافری پہ, کناروں پہ موجود ہے, اور جو اس کے بڑے 4-5 جو شہر ہیں, سڈنی, میلبرن, برسبن, اور 1-2 اور بڑے جو ہیں پرتھ, ان شہروں کے اندر آبادی کا تناسب کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو آسٹریلین گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو نئے لوگ, جو ہنرمند لوگ آئیں یا پڑھے لکھے لوگ آئیں, ان کو ان بڑے شہروں سے باہر سبربس کے اندر, ریجنل علاقوں کے اندر جا کے سیٹل کیا جائے, تاکہ آسٹریلیا کے باقی علاقے بھی ڈیولپمنٹ ہو سکے ان کے اندر. تو ریجنل ویزا جو ہوتا ہے اس کے لیے ایکسٹرا مارکس آسٹریلین گورنمنٹ دیتی ہے, اور 15 سے 15 نمبر جو ہے آپ کو ایکسٹرا ملتے ہیں. آپ کو وہاں پہ صرف آپ نے جو جا کے صرف یہ کنفرمیشن کرنی ہے کہ آپ تیار ہیں جا کے اس ریجنل ایریا میں جا کے رہنے کے لیے, تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کلیم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو اسکلڈ ویزا ہے اس کے اندر جو اسپاؤز ہوتی ہے آپ کا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, میاں بیوی ہیں, تو اگر میاں مین اپلیکینٹ ہے تو اس کی بیوی اگر پڑھی لکھی ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اور انگلش کا ٹیسٹ پاس کر سکتی ہے, تو وہ ایکسٹرا نمبر اپنے اسپاؤز کو دے سکتی ہے. تو اس سے کیونکہ یہ نمبرنگ بیس سسٹم ہے اسکلڈ مائگریشن کا, اور منیمم 65 نمبر چاہیے ہوتے ہیں, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ نمبر کر سکیں اس کے اندر, 65 سے تھریشولڈ سے اوپر کر سکیں, تاکہ ان کا جو ہے لانگ لسٹ آف کیو جو ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کا نمبر جلدی سے جلدی آ سکے. کچھ پروفیشنز ہیں جیسے اکاؤنٹنگ ہے, اکاؤنٹنٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ ہائیلی پیڈ جابز ہیں ان کی, اور کافی ڈیمانڈ ہیں, تو اس کا 75-80 مارکس پہ بھی ان کی انویٹیشن آ رہی ہے. لیکن بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ انویٹیشن 70 پہ, 75 پہ, 65 تک آ جاتی ہے.
اور میں ابھی یہ کافی ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے اسکل مائگریشن، تو میں بیسیکلی پرسن ٹو پرسن کنسلٹیشن دیتا ہوں. اگر آپ ناظرین کا کوئی سوال ہوتا ہے تو پلیز میرے سے گیٹ ان ٹچ. میں آپ کی ایک ویزا اسیسمنٹ رپورٹ بناؤں گا اور پھر آپ کو ایکسکلوسیولی آپ کے حالات اور واقعات کے حساب سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے میں وہ بتاؤں گا. جی عمران صاحب، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو اسی لیے ہم اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے ویورز کو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. میرا جو مین آفس تھا پہلے اسلام آباد کے اندر تھا، لیکن اسلام آباد سے ہم ریلوکیٹ ہو کے لاہور میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہاں پہ ڈیفینس کے اندر. اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے جو ہے ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گی. ان دا مین ٹائم میں اپنا نمبر جو ہے اور اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اینڈ آف دا پروگرام. تو جو بھی کرنا چاہتا ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ای میل کے تھرو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میری ویب سائٹ ہے visa2land.com. میں رپیٹ کرتا ہوں visa2land.com. 2 is a number, visa number 2.com, visa2land.com. I repeat. Thank you very much. جی تھینک یو عمران حنیف صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو عمران صاحب نے بتا دی ہیں آپ کو اپنی ڈیٹیلز، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں. زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سب سے پہلے سبسکرائب کریں، پھر لائک کریں، شیئر کریں. انہی الفاظ کے ساتھ نیاب چودھری اور عمران حنیف صاحب کو اجازت. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.